اگر تم اپنی لائف کو بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جب بھی کوئی ملک مشکل حالات سے گزرتا ہے تو اس کنٹری کا ہر ایک پروفیشن، ہر ایک ادارہ، یہاں تک کہ ہر ایک شعبہ بھی مشکل حالات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ آج ہماری کنٹری کو بھی فائنینشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے معاملات میں کرائسس فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ جب بھی کسی کنٹری کی ایسی حالت ہوتی ہے تو پھر اس کنٹری میں جابز کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری کنٹری میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو دوسری کنٹریز سے خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پروفیشن سے متعلق انہیں یہاں سے ایمپلائی ہی نہیں ملتے، اور یہاں پر اس بات کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ہماری کنٹری میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک کام کرنے والوں کا قحط ہے۔ اس سب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہماری یوتھ کے پاس کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے، کوئی سمت کا انتخاب ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، 80s کی دہائی میں ایک انسان جب گریجویشن یا پھر ماسٹرز کرنے کے بعد مارکیٹ میں جاتا تھا تو اسے 4 جابز آفر ہوتی تھیں، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج تو جو جہاں لگا ہوا ہے وہ وہاں کام بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جس طرح کی جاب اسے چاہیے وہ جاب مارکیٹ میں اویل ہی نہیں ہے، مارکیٹ میں وہ جاب ملتی ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور وہ ان باتوں کو بہت جلدی سمجھ بھی جاتے ہیں، پھر وہ نوکری کرنے کا نہیں سوچتے بلکہ وہ تو نوکریاں دینے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک کام کرتے ہوئے فرسٹریشن فیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یقیناً آپ نے ایک غلط پروفیشن کو، ایک غلط کام کو چوز کر رکھا ہے۔ لائف میں صحیح انسان کا صحیح جگہ پر ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بہادر بنایا ہے، آپ میں ول پاور رکھی ہے، آپ کے اندر پوٹینشل ہے، آپ میں پیشنس ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو صرف ایک جاب تک محدود نہ کیجیے، کچھ بڑا سوچئے، کچھ ڈیفرنٹ کرنے کا سوچئے، اپنی خود کی ایک الگ پہچان بنائیے۔ دیکھیں، ایک ہے غلامی اور ایک ہے آزادی، اور جو آدمی آزادی چاہتا ہے، فریڈم چاہتا ہے، وہ کہے گا کہ میں بڑی نوکری کرنے کی بجائے اپنا چھوٹا سا کام کیوں نہ کروں، کیونکہ یہ میری ملکیت ہوگی، میں اپنے آپ کو جواب دہ ہوں گا، نہ کہ کسی دوسرے کو۔ اس دنیا کے ہر ایک بزنس مین میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، اور وہ ہے کامیابی کی کہانی۔ اب یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی اسٹڈیز کے دوران، اپنی ایجوکیشن کے دوران کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے کہانی بننا ہے یا پھر جاب کرنی ہے۔ اب آپ کو یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ ایک سکسیسفل بزنس کے لیے اعلیٰ ڈگریز ہی ضروری نہیں ہوتی۔ ایک ریسرچ کے اکارڈنگ اس دنیا میں تقریباً 90% بزنس مین نے کبھی بزنس کو پڑھا ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی لائف میں، اپنے بزنس میں سکسیسفل ہو گئے۔ بزنس میں کامیابی کے لیے ایکچوئل میں جو مہارتیں درکار ہوتی ہیں وہ تعلیمی اداروں میں فراہم ہی نہیں کی جاتی۔ یہاں تک کہ ہمیں تعلیمی اداروں میں جو بھی پروفیسرز یا جو بھی ٹیچرز بزنس کے متعلق سبجیکٹس کو پڑھاتے ہیں، ایکچولی انہوں نے خود کبھی کوئی بزنس کیا ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایک اسٹوڈنٹ اس کو کیسے پڑھ کر اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے۔ تو پھر بزنس کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز، آپ کے اندر ایک بے چینی، ایک بےتابی ہونی چاہیے کہ مجھے جاب نہیں کرنی، مجھے اپنا خود کا کام کرنا ہے۔ اور یہ چیز اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ جتنا چاہے مرضی بزنس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس پڑھ لیں، آپ کبھی بھی بزنس نہیں کر سکیں گے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی خود کی قابلیت کا، اپنے پوٹینشل کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایڈیسن کہتا تھا کہ اگر انسان کو اپنی قابلیت کا پتہ ہو تو وہ کبھی بھی غلامی برداشت نہیں کر سکتا، اور غلامی کا نام ہے نوکری۔ آپ اپنے اندر یہ ول پاور پیدا کیجئے کہ مجھے نوکری کرنی ہی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو نوکریاں دینی ہیں، اور اس کے لیے مجھے ایک کامیاب مالک بننا ہے۔ جب بھی کوئی آگے جانے کا سوچتا ہے اور اگر وہ محنتی ہے اور اس میں ول پاور بھی ہے تو پھر اس کے لیے نیچر خود بخود راستے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 حصے ہوتے ہیں، جن میں سے 9 حصے صرف اور صرف کاروبار میں ہیں، اپنے خود کے بزنس میں ہیں۔ اگر اس پوائنٹ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے،
اور یہ اپروچ تب ہی ہوگی جب آپ اوپر والا ہاتھ بننے کی کوشش کریں گے۔ اس دنیا میں جتنے بھی سکسیسفل بزنس مینز ہیں ان سب میں یہ ایک چیز کامن ملتی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ یہ تو آزادی کے لیے کام کرتے ہیں، ایک فریڈم کے لیے کام کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے ایجوکیشن بہت بڑی معاونت ہے، لیکن سم ٹائمز ایجوکیشن ہمیں آگے بڑھنے کے حوالے سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ آپ کی سوچ کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ ہم صرف اور صرف وہی سنتے، دیکھتے اور سمجھتے ہیں جو کچھ ہمارا نصاب ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم وہی چاہتے ہیں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ آپ اپنا خود کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اس کا ایکسپیرینس اور نالج نہیں ہے، تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے ملیں، ان کاروباری لوگوں سے ملیں، ایسے لوگوں سے ملیں جو پہلے سے بزنس کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے جب آپ اپنا لنک بنائیں گے، آپ ان سے رابطہ کریں گے، تو ایسے لوگوں سے آپ کو معلوم ہوگا، وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے بھی کبھی اپنا سٹارٹ زیرو سے ہی کیا تھا۔ تو اس طرح سے آپ کا ذہن کھلے گا۔ شیخ سعدی فرماتے تھے کہ جب کبھی اللہ سے مانگنا ہو تو تھوڑا نہیں مانگنا، کیونکہ ہماری اوقات تھوڑی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بڑی ہے۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو تالا لگا دیتے ہیں، ہمیں بھلا کیسے مل سکتا ہے، اور اس وجہ سے ہم مانگتے ہی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس ذات پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ آپ مارکیٹ میں جائیں اور وہاں جا کر سروے کیجئے اور پھر دیکھیں کہ کہاں کہاں پر سپیس ہے، کہاں کہاں پر خلا ہے۔ دیکھیں، کام تو سب کو ہی کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ کیوں نہ آپ اپنے خود کے لیے ہی کریں۔ اگر آپ کا مائنڈ صرف اور صرف جاب کرنے کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے تو پھر آپ جتنا مرضی ویڈیوز دیکھ لیں، جتنی مرضی بکس ریڈ کر لیں، جتنے مرضی سیمینارز اٹینڈ کر لیں، آپ کبھی بھی بزنس نہیں کر سکیں گے، آپ کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ مجھے اپنا ہی کام کرنا ہے، اپنا ہی بزنس کرنا ہے، تو پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بس آپ نے سچے دل سے محنت کرنی ہے، اور محنت آج ہی سے سٹارٹ کر دیجئے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔